وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں، ان کے رب کے حکم سے بڑے غالب اور قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، یعنی اللہ کی طرف کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے بڑے سخت عذاب کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اپنی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام کھول کر بیان کرے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور یعنی ہدایت کی طرف لے آئیں اور انہیں اللہ کے دن یعنی احسان کو یاد دلائیں۔ بے شک ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں سخت عذاب یعنی تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری عورتیں زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی شروع کی 6 آیتیں ہیں۔ آئیے دیکھیں کتاب کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اس لیے گمراہیاں بہت زیادہ تو ظلمہ واحد ہے، اس لیے بہت ساری گمراہیوں کا ذکر آیا تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، لیکن آگے نور ہے، روشنی ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام کی روشنی، تو وہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام میں لوگ کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بہت سارے چینل کام کر رہے ہیں، بہت ساری کتابیں کام کر رہی ہے، بہت ساری مشنری کام کر رہی ہے، اور وہ لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے قرآن کی آیتوں کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو قرآن سے بدظن کر رہے ہیں، اسلام سے بدظن کر رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں، قرآن پر الزام لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اسلام میں ٹیڑھپن پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا اس کا معنی یہ بھی کر سکتے لوگ اپنے مقصد کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں آئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے دعوت و تبلیغ کرنا ہے قوم کی زبان میں، اس لیے زبان وہی ہو جو قوم سمجھتی ہے۔ اگر ہم اور آپ عام کہیں تو قوم کو عام سمجھ میں آنا چاہیے، املی نہ سمجھ میں آئے، اس لیے کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، تاکہ کھول کر بیان کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 اور 6 میں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کی نشانیاں لوگوں کو بتائیے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی تھی اس کا ذکر کیجئے، من و سلوہ کا نزول ہے، پھر اسی طریقے سے کس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، بہت ساری نعمتیں ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی ہے، تو ان کو تو اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ صبار یہ بہت زیادہ صبر کرنے والے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ،
اور شکور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اب یہاں ایک نقطے پر غور کیجیے، اللہ نے صبر کو پہلے لایا، شکر کو بعد میں لایا۔ کیوں؟ صبر اور شکر یہ دونوں بڑی خوبی ہے، دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ آدمی جب صبر کرے گا تو خود بخود اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے پہلے صبر کو ذکر کیا۔ اور مومن کا کیا ہے جس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 2999 صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اللہ دیتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، لے لیتے تو صبر کرتا ہے، تو یہ مومن کی نشانی ہے، اسی حالت میں زندگی گزارنی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، تکلیف آئے تو صبر کیجئے۔ یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔